حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، یعنی ترازو کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اب جس انسان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ فرشتہ آواز دے گا، جس کو تمام اہل محشر سنیں گے، یعنی میدان حشر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ فرشتے کی آواز کو سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی وہ محروم نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا تو یہ فرشتہ آواز دے گا کہ فلاں شخص بدبخت ہو گیا، محروم ہو گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو فرشتہ اللہ رب العزت نے میزان کے اوپر مقرر کیا ہے قیامت کے دن، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ اتنا ایک سخت مقام ہوگا میزان کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات، ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کے کیا تھے؟ حضرت عائشہ کے نبی بھی تھے اور شوہر بھی تھے، تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کے روز کیا آپ اپنے اہل کو اور اولاد کو یاد رکھیں گے، یعنی اپنے گھر والوں کو اور اولاد کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہوں گے کہ ان میں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ ہر انسان صرف اپنی فکر کے اندر ہوگا۔ فرمایا پہلا وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے اعمال حاضر ہوں گے کہ انسان کے اعمال نامے کو لے کر ترازو کے پاس آیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو ہر انسان جو ہے دوسرے انسان کو بھول جائے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، کسی کو کسی کی یاد نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا وہ مقام ہے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اور جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا، جب تک کوئی انسان کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ مقام جو پل صراط سے گزرنے کا ہے کہ جب تک کوئی شخص پل صراط کو پار نہیں کر لے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 مقام ہیں، اور ان میں سے جو پہلا مقام ہے میزان کا اور دوسرا مقام نامہ اعمال کے اڑانے کا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ پاک انسان کے نامہ اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ جب ہوا میں نامہ اعمال اڑیں گے تو سارے انسان ہوں گے، نہ جانے کتنی تعداد، اربوں خربوں کتنے انسان کی تعداد ہے جو اللہ کو معلوم ہے، تو ہر انسان کا نامہ اعمال اڑتا ہوا اس کے ہاتھ میں جائے گا۔ جو جنتی ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں جائے گا اور جو جہنمی ہوگا اس کے الٹے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ نامہ اعمال جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اس لیے یہ بہت جو ہے گھبراہٹ کا مقام ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو، یعنی یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے وقت کو بھولے ہوئے ہو کہ تمہاری ساری نافرمانیوں، سارے جرموں کو جو ہے وہ میزان عدل کے اندر تولا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، کہ اگر کوئی بہت ساری نیکیاں لے کر آئے تو اللہ ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہوں اور اللہ پاک اس کا اجر کم دے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ لے کر آئے گا یا کفر و شرک کی زندگی لے کر آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کفر و شرک کو قیامت کے دن معاف کر دیں اور اس کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں، کیونکہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ تو ان کے اوپر، جنتی لوگوں پر ظلم ہوگا کہ وہ دنیا میں ایمان اور اعمال کی زندگی گزار کر گئے اور آخر قیامت کے دن کافروں کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ تو فرمایا نہ کفار پر ظلم ہوگا قیامت کے دن، نہ ایمان والوں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کفار نے جتنا جرم کیا ہوگا ان کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہو رائی کے دانے کے برابر، کہ جب
اللہ پاک قیامت کے دن حساب لیں گے اور میزان کے اوپر انسان کے اعمال کو رکھا جائے گا، تو انسان کے سارے چھوٹے بڑے سارے کے سارے جو گناہ ہوں گے اور ساری کی ساری جو نیکیاں ہوں گی وہ حاضر کی جائیں گی اور سب کا وزن ہوگا۔ تو وزن اعمال کی صورت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وزن اعمال جو ہیں وہ 3 شکلوں میں ہوں گے اور اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے اختیار فرما لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک روایت واقع آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ سوال کیا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور میرے معاملات کے اندر جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں۔ تو قیامت کے دن میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طریقے سے ہوگا کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں اور میں ان کو سزا دیتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی نافرمانی، ان کی خیانت اور ان کی سرکشی کو بھی تولا جائے گا اور تمہارے مار پیٹ اور زبان سے برا بھلا کہنے کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر نکل آیا تو معاملہ برابر ہے، یعنی تم پر بھی کوئی سزا نہیں ہوگی اور اس کے اوپر بھی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی، تم نے سزا زیادہ دے دی اور جرم کم تھا، جرم کم تھا اور سزا زیادہ تھی، تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے، جتنا زیادہ ان کو سزا دی ہے، تو قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا اور تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کر رونے لگا خوف کی وجہ سے، تو آپ سے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے؟ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد کر دوں، میں اپنے غلام کو آزاد کر دوں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ وزن اعمال کا ذکر تھا کہ اللہ پاک کس طریقے سے انسان کے اعمال کو جو ہے وہ تولیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان ایک فیصلے کی کتاب وضیاءً اور روشنی کی وذکراً للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے الذین یخشون ربہم بالغیب جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے وہم من الساعۃ مشفقون اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، مشفقون خطرہ رکھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ ایک نصیحت ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ اور یہ ایک نصیحت ہے، مبارکن برکت کی کتاب ہے، انزلناہ جو ہم نے اتاری، افانتم لہ منکرون کیا پس تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ان مشرکین مکہ کو ایک اور بات بیان فرمائی کہ دیکھو تم تو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو شاعری کی کتاب کہتے ہو، کبھی قرآن کو جو ہے تم جادو کی کتاب کہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی کتابیں نازل فرمائی۔ تو اللہ نے یہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ 3 صفتیں بیان فرمائی، الفرقان، وضیاء و ذکر، یہ تینوں کی تینوں صفات جو ہیں وہ تورات کی ہیں۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، کہ اس میں حق بھی بیان کیا گیا، باطل چیز کو بھی بیان کیا، جیسے کہ قرآن میں
ایمان کو بھی بیان کیا گیا، کفر کو بھی بیان کیا گیا۔ تو ایمان جو ہے وہ حق ہے اور کفر جو ہے وہ باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ جس شخص نے تورات کے اوپر عمل کیا اور یقین کیا تو وضیاءً، تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ نورانی اور منور ہو گئے۔ اور وذکراً، اس کتاب کے ذریعے نیک لوگوں کو کیا ملی؟ ہدایت ملی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کو بھی فرقان بنایا ہے کہ اس میں حق اور باطل کی تمیز کر دی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص قرآن کے اوپر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرما دیتے ہیں، اور اللہ اسے جو ہے وہ نصیحت یعنی کہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس قوم نے جو ہے تورات کو مانا، تو تم قرآن کریم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے فرمایا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ آتینا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو، رشدہ، ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، کنا بہ عالمین، اس سے پہلے ہم اس کو جاننے والے تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے، لأبیہ، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ التی انتم لہا عاکفون، جن پر تم مجاور بنے ہوئے ہو، عاکفون، مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے پایا ہم نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، لہا عابدین، اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور پھر آگے فرمایا جب قوم کہنے لگی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم، البتہ تحقیق، تم، کنتم، انتم، تم، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر ہیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو کھیل کی بات کرتا ہے، یا تو من اللاعبین، تو دل لگی کی بات کرتا ہے۔ آگے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماواتی، وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور جو رب ہے زمینوں کا، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اسی بات کا قائل ہوں، اسی بات کا اقرار کرنے والا ہوں۔ پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ سمجھ لیتے ہیں۔ پوری آیات کے اندر تقریباً آیت نمبر 73 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ جد امجد تھے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام انبیاء کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اور سارے انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی پوری کائنات میں سب سے پہلا مقام اللہ رب العزت کا
اور انبیاء میں پہلا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا مقام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کا لقب خلیل اللہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر گزرے ہیں جن کے اوپر اللہ نے جو ہے بہت سخت امتحانات ڈالے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہر امتحان کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ یہ جس قوم کے اندر پیدا ہوئے تو وہ قوم جو تھی بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کا نام جو تھا آزر تھا، اور وہ بھی بت پرست تھا۔ آزر کا ذکر قرآن کریم کی پیچھے والی آیات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی تو اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا، کیونکہ ان کے باپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ حالت کفر کے اندر ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ جو تھے وہ بھی بت پرستی کے اوپر تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرستی کے اوپر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں بنے تھے، ان کو نبوت نہیں ملی تھی، تو وہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے تھے کہ کبھی ایک وہ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ یہ سورج خدا ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن جب سورج شام کو جو ہے وہ غروب ہو گیا تو سوچنے لگے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے مخلوقات کو دیکھتے لیکن جو ہے ہر چیز کا اپنے دل میں انکار کر دیتے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھیں ان کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم السلام کی دو بیویاں تھیں، جن میں سے پہلی حضرت سارہ تھیں، اور حضرت سارہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔ اور آتا ہے تاریخ کے اندر کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے حسین ترین عورت جو تھیں وہ حضرت سارہ تھیں، حضرت ابراہیم السلام کی بیوی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھیں ان کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ اصل میں کون تھیں؟ حضرت ہاجرہ جو تھیں اصل میں حضرت سارہ کی باندی تھیں۔ حضرت ابراہیم السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں، اور یہ ان کی خدمت گزار تھیں حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کی خدمت سے بہت خوش تھیں، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کو تحفے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا باندی کے طور پر۔ میں پہلے بھی اس واقعے میں بتا چکی ہوں کہ باندی اور غلاموں کا دور اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے باندی اور غلاموں کا دور تھا۔ تو اسی صورت میں یہ باندی تھیں حضرت ہاجرہ، اور انہوں نے تحفے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ دے دی تھیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، تو دوسری بیوی جو تھیں وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت سارہ سے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت جو ہے سارہ تھیں وہ حضرت حوا کے بعد سب سے حسین ترین عورت تھیں دنیا کی، اور حضرت ہاجرہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ دنیا کی وہ پہلی خاتون تھیں جن کے کانوں کے اندر سوراخ کیے گئے، اور بعد میں ان کا یہ عمل اور یہ طریقہ دنیا کی عورتوں کے لیے حسن و زینت کی نشانی بن گئے۔ جیسے کہ آج ہم اپنے کانوں میں سوراخ بھی کرتے ہیں، پھر ان کے اندر کچھ جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اس کا آغاز حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت ہاجرہ ہی دنیا کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی قمیض کے دامن کو سب سے پہلے لمبا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ الگ الگ وقت میں جو ہے الگ الگ جو ہے وہ امتحان ڈالے۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ حضرت
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے رشد و ہدایت عطا کی، یعنی کہ ان کو نبوت عطا فرما دی، اور اللہ پاک ان کے اس مقام اور مرتبے کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اللہ کا تو معلوم تھا کہ مجھے ان کو نبی بنانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، خود ہی بت بناتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بتوں کو بیچتے ہیں، اور خود ہی بتوں کو خریدتے ہیں، اور خود ہی ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان سے کہنے لگے کہ تم ان مورتیوں کے اوپر کیسے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یعنی کہ اب دعوت دینے کا یہ انداز بتایا گیا کہ ان کو عاجز کرنا، کہ پہلے ان سے سوال کیے کہ یہ بتاؤ کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ تو خود پتھر کے جو ہیں وہ بت ہیں، ان کی تم پوجا کیوں کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا، وہ کہنے لگے ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابھی میں نے اوپر والی آیت پڑھی تھی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا، ہم کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا ہمیشہ انہی کی پوجا کرتے تھے، ہم نے تو صدیوں سے برسوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جواب دیا، قال لقد کنتم انتم، کہ تم بھی اور تمہارے جو باپ دادا جو تھے نا، وہ سارے کے سارے کیا تھے، گمراہ تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے، کہ نہ ان کو عقل تھی اور نہ ہی جو ہے وہ تمہیں عقل ہے۔ تم ان پتھروں کو پوچھتے ہو کہ یہ پتھر جو ہے کچھ بھی کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو قالوا، وہ کہنے لگے، یہاں پر یہ ان کا آپس کا نا مکالمہ بیان کیا گیا، یعنی کہ آپس کی گفتگو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو ہمیں سچی بات بتا رہا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ یہ پتھر کے بت کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک خدا کی کیا کرو، عبادت کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ بت جو ہیں وہ معبود ہو سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، کیونکہ آج تک کوئی ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں تھی کہ یہ معبود غلط ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ابراہیم تو آج ایسی بات کرتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایسی بات سنی ہی نہیں۔ تو جب سنی نہیں نا، انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی، حیرت میں آ کے کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق، کیا تو سچی بات کہتا ہے یا سچی بات لایا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، کھیل کرتا ہے، ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قال بل، یہاں سے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے گویا مذاق کیوں کروں گا، میں تو تمہیں اس رب کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ رب تمہارا بھی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہ رب جس نے ساری کائنات کو بنایا، آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو میں تو اس رب کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی کا قائل ہوں، اسی کا قائل ہوں کہ میں اس کو رب مانتا ہوں، اور میرے پاس اس کی خدائی کی دلیلیں بھی ہیں۔ تمہارے پاس تو اپنے بتوں کی سچائی کی کوئی دلیلیں ہیں ہی نہیں، لیکن میں تو اپنے رب کی سچائی کے اوپر کیا کرتا ہوں، دلیلیں جو ہیں تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں، کہ ساری کائنات بنانے والا وہی اکیلا اللہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اگلا قول قرآن نے نقل کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور بضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر جا چکو، فجعلہم جذاذا، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، مگر ان میں سے ان کا بڑا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ،
इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, बेशक कोई तो है ज़ालिम। अब यहाँ पर कुरान करीम ने जो है वो इस वाक़े को बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अल्लाह की दावत दी तो उनका तो कहना यही था कि हमारे बाप दादा तो हमेशा से बुत परस्ती करते रहे, बुतों की पूजा करते रहे, तो हम ये नई बात और नया दीन कैसे कबूल कर लें। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, तल्लाहि लअकीदन्न असनामकुम, कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात किस तरह कही? हो सकता है कि ये अपने दिल के अंदर कही कि ठीक है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे बाद लोग अपने दिल के अंदर ही किसी काम के बारे में सोच लेते हैं लेकिन उसका इजहार नहीं करते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि अब देखो क्या हशर करता हूँ, तुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम पीठ फेर कर चले जाओ। असल में वो लोग कहाँ जा रहे थे? उनके यहाँ एक साल में त्यौहार आता था, जैसे हमारे यहाँ ईद आती है, तो उनके यहाँ एक त्यौहार आता था। उस त्यौहार को वो मनाने के लिए सारे के सारे लोग जो है जमा होकर जो है वो बाहर निकल जाते थे, जैसे बस्ती से बाहर निकल गए, घूमने फिरने जैसे निकल गए। तो उनका वो त्यौहार आने वाला था, तो उन सारे लोगों ने जो है वहाँ जाना था। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उस त्यौहार में चलने की जो है दावत दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे माज़रत कर ली कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो फिर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहा कि अब तुम जब पीठ फेर कर जाओगे, यानी तुम अपने खुशियाँ मनाने जाओगे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। इसलिए इसको कुरान ने फरमाया, तल्लाहि लअकीदन्न असनामकुम, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर ज़रूर चाल चलूँगा तुम्हारे बुतों के साथ, बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम पीठ फेर के चले जाओ। जब वो सब के सब जो है अपनी मेले के अंदर चले गए, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने के अंदर आए, और बुत खाने के अंदर उनके जितने भी बुत रखे थे, तो एक कुल्हाड़ा लिया और किसी की नाक काट दी, किसी के हाथ काट दिए, किसी का सर काट दिया, और किसी के को तोड़ दिया, और सारे बुतों को जो है तोड़ फोड़ कर दी। और उसके बाद जो है वो जो कुल्हाड़ा था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत के कंधे के ऊपर लटका दिया। यहाँ पर कुरान ने इसको बयान किया, फ़जअलहुम जुज़ाज़ा, फिर कर डाला उनको टुकड़े टुकड़े, इल्ला कबीरन लहुम, मगर उनमें से एक बड़ा, कि उस बड़े को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब ये बड़ा बुत कौन सा था? बड़ा बुत या तो उनमें सबसे बड़ी मूर्ति थी कि वो अपनी जिसामत के हिसाब से, अपने साइज़ के एतबार से सबसे बड़ा बुत था, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उन बुतों में जो कोई जिसकी वो सबसे ज़्यादा इज्जत और अजमत करते थे, कि उनमें भी बुत जो होते थे छोटे और बड़े होते थे ना, कि ये बड़ा बुत है, ये सरदार है, ये छोटे हैं सारे खुदा, लेकिन ये छोटा खुदा है, ये बड़ा खुदा है। अब चाहे वो साइज़ के एतबार से वो बुत बड़ा हो या मकाम और मर्तबे के एतबार से बड़ा हो, बहरहाल कुरान ने उसको कबीरन लहुम कहा कि वो बड़ा बुत था उनका, जो उसके कंधे के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लटकाया और सोच लिया लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद वो उसकी तरफ लौट कर आएंगे। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ने दिल में सोच लिया कि अभी जब वापस आएंगे ना बुत खाने में, तो जाहिर सी बात है या तो बड़े बुत के पास जाएंगे, या ये हो सकता है कि क्या हो मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि क्या किया है। तो आगे जब कुरान ने बयान किया कि जब वो लोग अपने मेले में से वापस आए, और वापस आने के बाद जब अपने बुत खाने के अंदर गए, तो क़ालू, कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा, ये काम किसने किया है हमारे बुतों के साथ? कोई तो है, इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कोई तो है बेइंसाफ। अब एक दूसरे से पूछने लगे कि अरे ये किसने कर दिया, ये ऐसे कैसे हो गया। अब जो है जब ये बात खुली तो क़ालू, तो कुछ लोग कहने लगे, वो कहने लगे, समिअना फ़तन, हमने सुना है एक नौजवान के बारे में, यज़कुरुहुम, कि वो इन बुतों को बुरा भला बुरा भला कहता है, युक़ालु लहू इब्राहीम, और उसको कहा जाता है इब्राहीम, उसका नाम जो है वो क्या है? इब्राहीम।
اب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو کام جو ہے صرف ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، اور ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو پھر کہنے لگا قالوا فأتوا به، کہنے لگے فأتوا به، لے کر آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ دیکھیں، شاید کہ وہ اس کو کیا کریں، پہچان لیں کہ اب ابراہیم کو جو ہے نا، جو برا بھلا کہتا ہے اب سامنے لے آؤ۔ تو جب لے کر آئے تو پھر کیا ہوا جی، کہ سامنے لے کر آؤ کہ شاید کوئی پہچان لے، یا کسی نے ان کو بت توڑتے ہوئے دیکھا ہو تو پھر گواہی مل جائے، پھر ہم ابراہیم کو کیا کریں، سزا دیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لے کر آئے، قالو، تو وہ کہنے اانت فعلت ھذا، اانت، کیا تو نے، فعلت ھذا، کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کری ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ جو ہے تو نے یہ بدسلوکی کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ، بلکہ کیا ہے یہ، کبیرہم، ان کے بڑے بت نے، ھذا فاسألوہم، پس تم اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دینے کا ایک طریقہ نکالا، اور کیا کہ جب ابراہیم السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور سوال جواب وہ کرنے لگے، تو کہنے لگے ابراہیم السلام کہ بھئی یہ دیکھو کہ جس کے پاس قتل کا آلہ ہوتا ہے، مجرم تو وہی ہوتا ہے، میرے پاس سے تو نہ تمہیں کوئی آلہ ملا ہے قتل کرنے کا، مارنے کا، کاٹنے کا، نہ ہی جو ہے تم نے کسی نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے ایسے کیا۔ جس کلہاڑے سے ان کے ناک کان کاٹے گئے بتوں کے، وہ تو تمہارے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھا ہے، تو یہ بڑا بت ہی جو ہے نا تمہارا، یہی مجرم ہے، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا اگر یہ بول سکتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عاجز کیا کہ اگر یہ بولتا ہو نا تو اسی سے پوچھ لو پھر۔ تو اب جو ہے جب انہوں نے یہ سنا ابراہیم علیہ السلام کی بات، اب تو وہ چپ ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں، کیونکہ بت تو بول ہی نہیں سکتے۔ آگے قرآن نے کہا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر وہ لوٹے اپنے نفسوں کے اندر، فَقَالُوا، اور کہنے لگے إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک تم ہی ہو بے انصاف، تم ہی ہو ظالم۔ اب دیکھیں یہاں جو لکھا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، کیا مطلب ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تم جو ہے اپنے بڑے بت سے پوچھو، تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ بت سے ہم کیسے پوچھیں، یہ بت تو بول ہی نہیں سکتا، بت جو ہے وہ بول نہیں سکتا، تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اب ہم اس سے کیا پوچھیں۔ تو اپنے دل کے اندر سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور ابراہیم جو ہیں کیا ہیں، صحیح ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ بھی ایسے تھے کہ اپنی ضد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہیں سمجھ تو آ گئی کہ بت نہیں بول سکتے تو یہ ہمارے حاجت روا بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، مانے نہیں، کہنے لگے کہ نہیں، اس بت سے نہیں پوچھیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام تو نے ہی کیا ہے، تو نے ہی کیا ہے، کیونکہ تو ہی ہمارے بتوں کی کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا ثم نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اوندھے ہو گئے اپنے سروں کے بل، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پوچھو اپنے بڑے بت سے، تو یہ لاجواب تو ہو ہی گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا
اپنے جو ہے نا سر جھکا لیے، شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا لیے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم تم کو تو معلوم ہے یہ بت کچھ بول ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ لقد علمت، آپ تو جانتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون، یہ نہیں بول سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں اب؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ بت نہیں بول سکتے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اور کیا فرمایا؟ قال قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم السلام نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں نہیں نفع دے سکتے کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہ جو بت جو ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ بت تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ جو بت جو ہے اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ تمہیں نقصان سے کیسے بچائیں گے؟ اس لیے ان بتوں کی پوجا کرنا کفر بھی ہے اور بے وقوفی بھی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی اور آگے فرمایا اف لکم، میں بیزار ہوں تم سے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ تم کیسے بیوقوف لوگ ہو، میں تو اس بت پرستی سے، اس شرک سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں، لیکن تم اس شرک سے برسوں سے جو ہے وہ بیزار نہیں ہوتے اور اسی شرک کی جو ہے وہ زندگی گزارتے چلے جاتے ہو۔ جب اس ساری دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دی اور وہ عاجز ہو گئے تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور کہنے لگے جلا دو اس کو، قالوا حرقوه، جلاؤ اس کو، وانصروا، اور مدد کرو، آلہہ، اپنے معبودوں کی، اس کو جلاؤ، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ کہ اب جب وہ عاجز ہو گئے تو پھر انہوں نے جو ہے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام جس بادشاہ کے دور میں تھے وہ بادشاہ نمرود کہلاتا ہے۔ کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پھیلنے لگی تو پھر جو ہے اس نمرود نے جو ہے اعلان کروا دیا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو فلاں تاریخ کو جو ہے آگ میں جلایا جائے گا، اور ساری قوم کے لوگ جو ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ اور اس بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو ہے لکڑیاں جو ہیں وہ کیا کریں؟ عطیہ کریں۔ 1 مہینے تک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو ہے وہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، حتیٰ کہ آتا ہے تاریخ میں کہ اس وقت کے اندر جو شخص مر رہا تھا تو وہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر رہا تھا کہ میرے مال میں سے اتنے مال کی لکڑیاں خرید کر ابراہیم کو جلانے کے لیے دے دینا۔ بہرحال 1 مہینے تک جو ہے وہ لکڑیاں جمع جو ہے وہ کرتے رہے، اور پھر جو ہے 1 مہینے کے بعد جب لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تو 7 دن تک جو ہے اس آگ کو جلایا گیا، اس آگ کو جو ہے وہ بھڑکایا گیا، اور اس آگ کو اتنا بھڑکایا، اتنی سخت وہ آگ تھی، اتنی شدید وہ آگ تھی کہ اس کے شعلے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آسمان سے باتیں کرنا ایک محاورہ ہے، مطلب ہے کہ بہت زیادہ اونچے ہو گئے، اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کے گر جاتا۔ جب وہ آگ جل کے تیار ہو گئی اور جو ہے پھر لوگ بھی جمع ہو گئے، جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے، تو اب جو نمرود کے جو کارندے تھے، سپاہی تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے قریب لے کر جاتے تو پھر یہ تو ان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ اگر وہ خود
آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر جاتے تو پھر وہ خود آگ میں جل جاتے، تو کسی کے بس میں ہی نہیں تھا کہ ابراہیم کو اس آگ کے قریب لے کر جائے۔ اس وقت شیطان نے جو ہے وہ ایک بوڑھے کے روپ کو دھارا اور ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں جو ہے نا ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس ترکیب کے ذریعے تم جو ہے ابراہیم کو آگ میں ڈال دینا۔ تو ابراہیم کو جو ہے آگ میں ڈال دینا، اور اس نے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ ترکیب ڈالی کہ ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق پرانے دور کی ایک چیز ہے، آج کے دور میں ہم اسے توپ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ توپ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر گولا رکھا جاتا ہے اور اس کو کھینچا جاتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے، تو وہ گولا بہت دور جو ہے وہ جا کر گر جاتا ہے، اور اس کی جدید شکل آج ایک ٹینک ہے کہ ٹینک کو کسی جگہ پر کھڑا کر کے اس میں سے گولا جو ہے وہ بارود چلایا جاتا ہے تو وہ نہ جانے کتنی سینکڑوں میل دور جا کر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ منجنیق کی جو ایک منجنیق بنانے کی جو ترکیب تھی وہ جو ہے شیطان نے بتائی، اور پھر جس شخص نے وہ منجنیق بنائی اس کا نام ہیزن تھا۔ بہرحال اس نے منجنیق جو ہے وہ بنانے کے بعد اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس منجنیق کو چلایا تو حضرت ابراہیم جو علیہ السلام وہ کیا ہوا، پرواز کرتے ہوئے آگ کی طرف جانے لگے۔ تو جب پرواز کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ان کی زبان کے اوپر تھا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے لگے تو ان کی زبان پر کیا الفاظ تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اور جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ منجنیق بنائی تھی، یہ ہیزن جس کا نام تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا، اور اس کے لیے آتا تھا کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر نیچے کے نیچے جانب ہی دھنستا رہے گا۔ اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو ہے وہ آگ تیار کی گئی تو اللہ نے جو ہے ساری آگ کی گرمی کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ختم کر دیا، آگ کی تپش کو ہی ختم کر دیا، کہ اس دن کسی شخص نے آگ سے نفع نہیں اٹھایا، یعنی کہ اس آگ سے کوئی جیسے کھانا بناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں آگ سے، تو اس تپش کو اللہ نے ختم کر دیا، کوئی بھی آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ صرف اس دن آگ نے صرف اس رسی کو جلایا تھا جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں گر رہے تھے تو آسمان سے جو فرشتے تھے وہ بھی کیا ہے دیکھ رہے تھے، تو ایک فرشتہ آیا اور اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا کروں، آپ کے ابراہیم کی مدد کروں۔ تو اللہ پاک نے اس فرشتے کو اجازت دے دی۔ جب وہ فرشتہ آیا تو کہنے لگا اے ابراہیم اگر آپ جو ہے اجازت دیں تو میں اس آگ کو اڑا کر دور لے جاؤں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا، اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو بہرحال جو بھی فرشتہ آتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں لی، کیونکہ کہنے لگے کہ جس رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہ رب مجھے کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گرے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آگ میں گرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوائے پسینے کے کچھ بھی نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور اس فرشتے نے جو سایہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، 1 میل تک سایہ اور ٹھنڈک اس فرشتے نے کی، اور جبکہ ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ آگ بھڑک رہی تھی۔
جب آگ بھڑک رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب وہ آگ کے اندر گرنے لگے تو پھر اللہ نے فرمایا، آگ میں گرتے وقت اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم ابراہیم کے اوپر۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ فرشتے سے مدد لی اور اللہ کے اوپر بھروسہ تھا کہ جس اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی اللہ جو ہے آزمائش سے نکالے گا، تو اللہ پاک نے پھر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردن، اے آگ کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تو اسی آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے، اسی حکم کی وجہ سے اس دن آگ کسی چیز کو بھی نہیں جلا سکی سوائے اس رسی کے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سردی لگنے لگتی، تو اللہ نے فرمایا ٹھنڈی تو ہونا ہے وسلام، لیکن سلامتی والی، کہ اس اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو اس میں جو ہے تکلیف پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی ساری زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جتنی ان دنوں میں ملی جب میں آگ میں رہتا تھا، جب میں آگ میں رہا۔ تو آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو چاروں طرف سے آگ بھڑک رہی تھی، لیکن اللہ نے درمیان کے اندر ان کے لیے ایک چشمہ پانی کا اور ایک جو ہے درمیان سے آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ تو ساری قوم جو ہے وہ تو جمع تھی دیکھنے کے لیے یہ منظر کو۔ اس منظر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد اور والدہ وہ بھی دونوں تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مہکتے ہوئے گلزار کے اندر ہیں، تو کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، تیرا رب تو بہت خوب ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جو اس آگ کے گلزار کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تو اللہ سے دعا کر کہ اس آگ کے تیرے گرد یہ جو آگ ہے اس کی گرمی کو ختم کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو پھر آگ کی جب گرمی ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کی طرف چلی اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر گلے لگایا، بوسہ دیا اور پھر واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق تو آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر کے اندر ہی ان کی موت آ گئی تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور ساتھ میں بھی سن لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ ان کے لیے جلائی جا رہی تھی تو یہ جو چھپکلی جو جانور ہے، چھپکلی اور گرگٹ، یہ ایک ہی نسل کے دو جانور ہیں۔ تو یہ جو جانور تھا یہ جو ہے اس آگ کے اندر پھونکے مار رہے تھے جانور، چھپکلی جیسے، تو تاکہ یہ آگ جو ہے وہ بھڑکے، اور باقی جو جاندار تھے اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ اسی وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو چھپکلی کو ایک مار کے اندر مارے گا، یعنی اتنی طاقت سے مارے گا کہ ایک ہی دفعہ میں مر جائے، تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ جو دو مار کے اندر دو دفعہ مار کر مارتا ہے چھپکلی کو تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ جو 3 مار کے اندر چھپکلی کو مارے گا اس کے 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کا انجام اسی لیے رکھا کہ اس نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے ماری تھیں۔ تو اللہ نے اس واقعے کو جو ہے یہاں پر بیان فرمایا اور فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا، وَأَرَادُوا، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ، کیدن، فریب کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
پھر ہم نے انہیں کر دیا خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نقصان تو کیا کرتے، اور جو ہے بلکہ ان کا نقصان ہو گیا کہ اور دوسرے لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حالات کو دیکھ کر انہوں نے کیا کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور نجات دی ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اس برکت والی زمین، اس جس میں برکت رکھی، ہم نے نجات دی لوط کو اور ابراہیم کو زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہاں والوں کے لیے۔ کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہوا تو یہ جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ہی جو ہے اس سرزمین سے نکال کر جو ہے ملک شام کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ جو زمین تھی وہ عراق کی زمین تھی۔ آج جس جگہ پر ملک عراق واقع ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن اللہ نے اس زمین سے نجات دے کر جو ہے ملک شام کی سرزمین کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا۔ اور اللہ نے ملک شام کی سرزمین کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی ملک شام کی سرزمین کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے کہ یہ بڑی برکتوں والی جو ہے سرزمین ہے۔ ملک شام جو ہے وہ اس کو برکتوں والی سرزمین اس لیے قرار دیا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں وہ ملک شام کے اندر ہیں۔ آج کا موجودہ ملک شام جو ہے وہ تو بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ بہت بڑے علاقے کے اوپر مشتمل تھا۔ ملک شام جو ہے اور فلسطین بھی جو ہے اسی کا علاقہ ہے۔ تو بہرحال اس علاقے میں دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی خیر و برکتیں رکھی، دنیاوی بھی اس علاقے کے اندر بڑی جو ہے خیر و برکتیں ہیں کہ عمدہ قسم کے پھل پھول کثرت کے ساتھ جو ہے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اب بھی۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس زمین کے اوپر آئے اور جو ہے وہ انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت ملک شام کی طرف کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک عراق سے ملک شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ تو یہ سبق ہم آیت نمبر 73 تک اس کو بس مکمل کریں گے۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور بخشا ہم نے ان کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور یعقوب دیا انعام میں، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور بنایا ہم نے ہر ایک کو نیک بخت۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کیا ہے، اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن اللہ نے بیٹے کے ساتھ انہیں پوتا بھی عطا کیا، یعنی پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو خوشخبری دی کہ اور ان کے بیٹے کو بیٹا عطا کیا ہے، کہ اسی لیے یہاں پر فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً انعام میں دیا، یعقوب کو انعام میں دیا، مطلب اے ابراہیم آپ نے تو دعا صرف بیٹے کی تھی، لیکن میں نے انعام میں آپ کو پوتے سے بھی نواز دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، میں نے پہلے بھی ایک کلاس میں بتایا تھا کہ جن کی نسل میں کم و بیش 18,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب تھے، وہ بھی پیغمبر، اور پھر حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے آگے ان کی نسلوں میں وہ بھی پیغمبر۔ تو آگے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نیک بخت کیا، یعنی اسحاق بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر، اور آگے ان کی نسلوں میں بھی پیغمبر۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور بنایا ہم نے ان پیشوا، یہدون وہ
راہ دکھاتے تھے، راہ بتاتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور وحی کی ہم نے ان کی طرف فعل الخیرات نیکیوں کے کرنے کی، وإقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہماری بندگی کرنے والے، کہ ہم نے ان کو نبی بھی بنایا اور ہم نے نبی بنا کر جو ہے ان کو نبوت کے اعمال بھی عطا کیے کہ ان کو جو ہے وہ نیکیوں کے اندر نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سجدے والی عبادت ہر نبی کے دور کے اندر رہی ہے اور اس کی کیفیات الگ الگ ہوتی رہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو سجدے والی عبادت سے سرفراز فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔